یہودی ریاست اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک فلسطینی مجاہدین نے اسرائیلی فوجیوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے، مگر حزب اللہ اور حماس کی مزاحمت اب موساد کے مقابلے میں کمزور پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام نے دنیا کی پہلی یہودی ریاست اسرائیل کی بنیاد ڈالی۔ 21ویں صدی کے آغاز سے پہلے ہی گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنے کے لیے تیسری جنگ عظیم کا اسکرپٹ لکھا جا چکا تھا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر خودکش فضائی حملوں کے بعد امریکہ نے اپنی فوج افغانستان میں اتاری تو ہر طرف ایک ہی بازگشت سنائی دیتی تھی، تیسری جنگ عظیم کا آغاز۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔ افغانستان کے بعد امریکہ نے صدام حسین پر کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگا کر عراق پر بھی حملہ کر ڈالا۔ عراقی فوج کے پسپا ہوتے ہی 2006 میں اسرائیلی فوج ٹینکوں کے ساتھ لبنان میں داخل ہو گئی اور شہری آبادی پر بمباری کر کے ظلم و بربریت کی ایک سیاہ تاریخ رقم کی۔ لیکن کچھ ایسا ہوا جو یہودیوں کی توقعات کے برعکس تھا۔ یہودیوں کی خام خیالی تھی کہ گریٹر اسرائیل کا خواب بس پایہ تکمیل کو پہنچنے ہی والا ہے، اور گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنے کے لیے اسرائیلی فوج کو اپنا اسکرپٹ تبدیل کرنا پڑا۔ غزہ اور سمارا کی پٹی سے حزب اللہ اور حماس کے مجاہدین کی جانب سے 35 سے 50 کلومیٹر تک مار کرنے والے شارٹ رینج میزائلوں کے حملے ایک معمولی بات تھی۔ مجاہدین کی جانب سے داغے جانے والے یہ راکٹ اسرائیلی خودکار نظام آئرن ڈوم سے فضا میں ہی تباہ کر دیے جاتے، اور اگر گرتے بھی تو قصبے اور دیہات کے ویران علاقوں میں۔ ان راکٹوں سے کبھی بھی زیادہ جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، مگر فلسطینی مجاہدین کی جانب سے داغے جانے والے 350 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل جب اسرائیلی شہر یروشلم اور تل ابیب پر گرے تو یہودیوں کے آسان خطا ہو گئے۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے جنگ بندی کی اپیل کی اور اسرائیلی فوج کو لبنان سے ہزیمت کے ساتھ نکلنا پڑا۔ اسرائیلی حکام طویل عرصے سے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ان مجاہدین سے کس طرح نمٹا جائے۔ انسانی فطرت میں 3 جذبات ایسے ہیں جن کی بنیاد پر اسے کسی ایسے کام پر مجبور کیا جا سکتا ہے جو وہ نہیں کرتا یا کرنا نہیں چاہتا: خوف، لالچ اور محبت۔ CIA اور موساد کے لیے اس بات کا سراغ لگانا سب سے اہم تھا کہ حزب اللہ، حماس اور دیگر مجاہدین تنظیموں تک میزائل اور جنگی ساز و سامان کس طرح پہنچتا ہے اور ان کا نیٹ ورک کتنا وسیع ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ اس مرتبہ موساد نے مجاہدین کے مقابلے کے لیے ایک نئی فوج میدان میں اتاری۔ اور فلسطینی نوجوان کی ذہن سازی کے لیے چند فلموں کا سہارا لیا۔ ان میں سے ایک مووی اونلی ہیومن ہے۔ اس فلم کی کہانی کے 2 مرکزی کردار یہودی لڑکی اور ایک فلسطینی مسلمان ہیں۔ But there's a problem. He's a Palestinian and she's a Jew. اور اس فلم کا پلاٹ ہے کہ بے شک آپ بہترین مسلمان یا یہودی ہوں، مگر بحیثیت انسان ہمارے اندر بہت سی خامیاں ہیں۔ اسی فلم کی کہانی کو لے کر علی ظفر نے بھی ٹوٹل سیاپا کے نام سے کاپی کیا، مگر باکس آفس پر اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ مگر اس طرح کی 8 موویز سے ایک غیر محسوس انقلاب ضرور آیا۔ عرب مسلمان یہودی خواتین سے بلا جھجک شادیاں کرنے لگے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امور خانہ داری کی ماہر، باورچی خانے میں کام کرنے والی یہ خواتین انتہائی خطرناک تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں۔ ان کو ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی تھی، خصوصی طور پر جدید ٹیکنالوجی اور جاسوسی کے آلات کے متعلق۔ اور بیوی کی پہنچ صرف کچن تک نہیں ہوتی، لیپ ٹاپ، موبائل فون ہو یا کریڈٹ کارڈ۔ مجاہدین کے کن لوگوں سے رابطے ہیں، مالی امداد کون فراہم کرتا ہے اور کن جگہوں پر وزٹ کرتے ہیں، ان معلومات کے حصول کے بعد اسرائیلی فوج نے سب سے پہلے مجاہدین کے زیر زمین تہہ خانوں میں اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ لیبیا، شام اور مصر میں حکومتوں کا تختہ الٹنے اور خانہ جنگی کے بعد حزب اللہ اور حماس تک جنگی ساز و سامان پہنچانے کے راستوں پر اتحادی افواج کے ذریعے کڑی نگرانی شروع کر دی۔ اب بھی کبھی کبھار اسرائیل کی آبادی پر راکٹ فائر کیے جاتے ہیں اور اسرائیل ان کا جواب جنگی طیاروں کے ذریعے دیتا ہے۔ فلسطینی شہریوں میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف غم و غصہ تو پایا جاتا ہے، مگر جوابی کارروائی کے لیے اب ان کے پاس پہلے کی طرح وسائل نہیں۔
ہے تو بس ایک رسمی سا بیان، اسرائیل ہمارے صبر کا امتحان نہ لے۔